let's start with the presentation and move on to the question. I'm going to keep this very short so that everybody else can talk about it. This session is going to be on water. We've sort of separated water from the rest of the inputs because water has its own challenges. This sector has its own issues that we wanted to discuss. The vast majority of Pakistan is classified as arid to semi-arid. 75% of the land receives less than 250 millimeters of annual rain. 20% of the land receives less than 120 millimeters. Agriculture alone, agriculture cannot survive on rainfall alone. It is mostly dependent on irrigation and water harvesting. So irrigation is an important part of the agriculture sector. Unfortunately, Pakistan ranks among the bottom 10% of countries globally for agriculture water productivity. That is, the crop yield per unit of water is really low for Pakistan. Now, with increasing climate vulnerability and there's unpredictability in terms of monsoon patterns and glacier melting, irrigation management has become very challenging under the current system. So what this leads to are a lot of different uncertainties and different challenges. One challenge is that long periods of no rain make traditional water management systems increasingly obsolete, and it's harder to maintain them. Your groundwater is being overpumped. There's an over-reliance on it as surface water becomes unpredictable due to climate change. Unreliable water delivery also discourages farmers from investing in modern techniques like drip irrigation, as they cannot guarantee when or how much water they will receive. There's also misallocation of use without accurate localized weather data. I want to emphasize on the localized part. Farmers often over-irrigate during wet cycles and lack water during dry spells. And because there is not enough localized forecasting, there is a lot of potential to use technology like subsurface water technologies, but they're not, we cannot use them because there's not enough localized forecasting to better manage groundwater. So the water, when it comes to water, there's a big elephant in the room, and that's the pricing. We have currently what is called the Abhiana system. There's a flat rate in fees that is incurred on water, but it does not reflect consumption. There have been some estimates. This is 2024, which says that the actual collection of water revenue was less than rupees 3 billion, but the potential revenue can be up to 32.66 billion. So there's a big difference in terms of this. Because there is no charging based on actual water consumption, a farmer who's growing water-intensive sugarcane pays nearly the same as one growing low-water usage crop like wheat. So this does not encourage a fair pricing model, and it does not encourage more equitable and efficient use of water so that those who consume more pay more. Now, this creates a lot of inequity and provides zero incentive for conservation and fails to cover even basic operations and maintenance costs. So the question then comes to the floor is, why are we unable to move away from the system? What are the political economy or issues that are part of this? And what are some of the key challenges that can be solved? Some of the recommendations that we want to float, and this is just a starting point. You're more than welcome to take them further. One is, of course, to reform the water pricing system, to move towards a more strategic pricing reform, move away from flat rate area-based charges to volumetric pricing based on actual use, which would encourage less thirsty and higher value alternatives of crops. A differentiated pricing structure would protect the smallholders, and once you have a sustainable amount of revenue, it can go back into the system. It can be used for local R&D. It can be used for a self-sustaining system which can invest in its own infrastructure. The other issue when it comes to water is its governance. So one of the solutions and one of the recommendations it's suggested is there's the need, and I think this is obviously this is something that everybody knows. There's a need for existing canal structures to eliminate leakages, because this can cause in some areas waterlogging and salinity, in other areas it leaves them completely dry. So there's a lot of water inefficiency and a lot of water leakages that need to be plugged in. There is also need for conjunctive management. There is legally and technically, we need to integrate canal and groundwater use, because at the moment we're over extracting from our aquifers, even when canal water is available.
And of course, there's there's a role that the community can play in terms of deploying percolation tanks and sort of capturing monsoon surface runoff, which needs to be encouraged. One example in terms of community involvement and community mobilization comes from India, where they have really launched this annual village level competition where they encourage villages to build their own watershed management structures and sort of rely on communities to use whatever solutions that they can build within their own systems. And they use cash prizes and public recognition to transform water conservation from a chore into a prestigious community movement. So this is something that can be looked upon. And this sort of fosters a sense of local ownership in reducing the cycle of dependence on government-led infrastructure projects. Another recommendation would be to scale climate-smart on-farm practices. We've been talking about laser land leveling before as well. Such sort of techniques, they ensure 20 to 30% of water saving by applying water very evenly, and that can increase yield up to 20%. Of course, the cost is high. One recommendation would be to subsidize rental services or laser unit clusters for smallholders so that can become more affordable. Other climate-smart practices would be especially for rice. I think Imran Saab has left, but he talked about alternate wetting and drying. This is one of the techniques that can be used to conserve water when it's a crop that heavily relies on water. And there are other unique solutions as well, like system of rice intensification, which also sort of is a technique that can use fewer seeds, less water, and more organic matter to increase your yields. Lastly, I think it's also important to look at data. At the moment, there's no localized weather information available. So by providing timely, hyper-local weather alerts, you can help farmers synchronize irrigation with rain events. And just raw data of weather information is not enough. It's important that that information also gives some sort of interpretation as well. So it's a very basic example, like if there is 80% of chance of rain, it can suggest do not irrigate for the next 48 hours. Pairing this weather data with broader adaptation training can really ensure farmers how to react to this uncertainty of rainfall and generally climate change. So again, I'm going to leave some discussion points over here, and let's open it to the floor. I represent an interesting organization called the Agriculture Republic. It's a think and do tank which has been there for the past 5 years or so. And we've conducted many national consultations, and a lot of departments, including the Agriculture Department, the Ministry of Food Security was involved. And my business partner or organizational partner, he is part of many federal and provincial committees. Me being a small farmer, an actual small farmer, had to shut down my 20-acre smart farm operation in Pakpatan just because of the closure of borders. Why? Because हमने सब्जी को फसल बना के उगाया जो आलू था, और आलू के साथ क्या हुआ नबी साहब आपने वो मेंशन किया, भाई ने मेंशन किया. लेकिन The interesting part is जिस मॉडल को मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था 2 साल से, उसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं लगता था, जो आप आर्थिक के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे. मैं क्या कर रहा था, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का शौक किसको है? Question number 1. Why do you want to restore the biodiversity of the soil? Question number 1. Number 2, who is going to benefit from it? Number 3, who is going to incentivize it? Number 4, whose pain point is it actually? अब ये जब 4 क्वेश्चन आप रखते हैं ना, for the private sector, Kazim साहब, for the government, for the individual farmer, these are separate brackets of questions that need to be answered, and then your water question comes in as well. अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में कि आप फार्मर को क्या समझा रहे हैं कि इस वक्त तुम 54th जो फसल लगा रहे हो, अगले साल ये 53rd हो जाएगी, फिर ये 52nd हो जाएगी, और 50 साल के बाद तुम्हारी यही ज़मीन सहरा होगी. अब आप ये मुझे एक फार्मर को समझा के इसका सर, ठीक है, हाउ विल वी डू दैट? दूसरा क्वेश्चन, अगर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करनी है तो बायोडाइवर्सिटी की प्रैक्टिस के अंदर अगर आपके पास हैं ही 2-3 एकड़ और उसके अंदर आपने गैप्स देने हैं,
what is the incentive جہاں پہ فارمر فصل کو گیپ دے کے اپنی بایوڈیورسٹی ریسٹور کر کے اس کا پیٹ کیسے بھریں گے اس کراپ سائیکل کے اندر. تیسری چیز, میں پاک پتن میں فارمنگ کر رہا ہوں نا, یہ وہی پٹی ہے جہاں پہلے تمباکو ہوتا تھا, سب کو یاد ہوگا. یہ وہی پٹی ہے جہاں پہ کاٹن ہوتا تھا. اور جب ہم آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں تو آسٹریلیا کے ہم لوگ چھٹے سب سے بڑے امپورٹر ہیں یا پانچویں سب سے بڑے امپورٹر ہیں کاٹن کے. تو what has been going wrong, or has anything actually gone wrong? Only preferences have been changing. Why? Because there's no clear direction as what to our national food security goal is. Why do we constantly pursue policy? مطلب عمران صاحب اٹھ گئے ہیں, عمران صاحب بھی ہمارے گروپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. Why do we pursue a policy which is only for surplus crops? You do export when you have surplus. جب فوڈ سیکیورٹی کی ڈیمانڈ آپ کے ملک کی پوری ہو گئی ہے تو پھر آپ جاتے ہیں نا سرپلس کے لیے. اب سرپلس کی کراپس کے پیچھے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اتنی بحث ہوئی تھی. دا پوائنٹ از دس, ایک ایکسپورٹر پورے پاک پتن ریجن میں کبوٹا دے رہا ہے. آئی وونٹ نیم دا گائے, بٹ اس نے پوری ڈائنامکس چینج کر دی ہیں علاقے کی کہ سب لوگ ایک بھیڑ چال میں, کیونکہ کبوٹا کے اوپر آپ کو لوڈ پرائس مل رہی ہے, شیئرڈ پرائس مل رہی ہے, اور آپ کی ساری فصل خریدنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, منڈی سے پہلے آپ کی فصل خرید لے گا منڈی کے ریٹ کے اوپر. تو پوری ڈائنامک علاقے کی چینج ہو رہی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول ہے, ایک ڈیمانڈ ڈریون سرپلس کراپ پہ رول ہے, اس کو یہ ایکٹیو انوالومنٹ ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری فوڈ باسکٹ ہے, وی ڈونٹ ایون ہیو اے نیشنل ڈیش بورڈ فار آور فوڈ باسکٹ. ایون UAE ہیز ون اینڈ دے ہیو ہیڈ اٹ فار دا پاسٹ 4 years. سو اے کنٹری وچ اونلی ڈز ایگریکلچر, امپورٹس ایگریکلچر, یہاں سے روڈ گراس اگائی جاتی ہے, افالفا اگائی جاتی ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں جاتی ہے ساری. اس کے پیچھے آپ کے یہ 5-5 ہزار کھانے وال کے ایک جو فارمز ہیں, یہ سارے اس لیے سیٹ اپ ہوئے ہیں, اسمال ہولڈنگ فارمر کے لیے سیٹ اپ نہیں ہوئے. یا جو کنال کا سارا سیٹ اپ بچھایا جا رہا ہے یزمان کے ارد گرد کے علاقے کے اندر, وہ وہاں پہ 2.5 ہزار یا 2 ہزار کی جو ایکڑ زمین دی جا رہی ہے اس پروگرام میں سے, جو پرائیویٹ اونرشپ لینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو انکلوڈ کی گئی ہے زمین, آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے جیسے آپ اسمال ہولڈنگ فارمر کے پرابلم کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو گیپ بہت وائڈ کر دیا آپ نے پچھلے 2-3 سال کے اندر. آپ کو تھوڑی سی واپس ٹارگیٹنگ پہ آنا پڑے گا کہ 1 ایکڑ والا فارمر یا 20 ایکڑ سے کم والے جو فارمرز ہیں, یہ پاکستان کی میجورٹی ہیں. ٹھیک ہے, سینسس نے 2017 میں کہا کہ 93% ہے. 3% کے لیے, 97% کہا انہوں نے. 3% جو لارج فارمرز ہیں, حبیب ثاقب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بعد میں مجھے گچی سے پکڑ لیں گے, جو لارج فارمرز ہیں, کیونکہ بڑے ان پٹ پرووائڈر ہیں, ہم تو چھوٹے ان پٹ پرووائڈر ہیں, یہ تو بڑے ہیں, تو ان کو ان سے لائسنس لیتے ہیں. تو جو بڑے پرووائڈرز ہیں وہ کس کے ساتھ اسٹیبل ہیں؟ Thank you very much. Great points. Next, we can move to Fazilda. If you have something you want to say, I believe you have to leave early. تھینک یو فار گونگ می اے چانس. اس پینل کے اوپر میرے بہت سارے استاد بھی بیٹھے ہیں اور بہت اچھے کالیگس بھی بیٹھے ہیں. سو آئی وینٹ اوور دا رپورٹ اینڈ آئی تھنک ون آف دا تھنگس دیٹ ڈاکٹر اعجاز نبی اسٹارٹیڈ آف بائی سیئنگ کہ ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ لیسٹ امپورٹ انٹینسو گروتھ ہے, اینڈ آئی اگری. But I also want to highlight that it is the most water intensive export, virtual export, as far as our country is concerned. میرا زیادہ کام گراؤنڈ واٹر پہ ہے, اور پاکستان دنیا کا از the 4th largest ground water abstractor in the world. ٹاپ گراؤنڈ واٹر ایکسپورٹر بھی ہیں ہم, اگر ہم ورچوئل واٹر ایکسپورٹس کی بات کریں. تو جب آپ نے واٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ واٹر ایکسپورٹ کو ہمیں سینٹر اسٹیج رکھنا پڑے گا. بہت سارا لٹریچر بوتھ ان انوائرمنٹل ہسٹری اینڈ ادروائز مائی اون ریسرچ آلسو ٹاکس اباؤٹ, ہم نے یہاں کراپ انٹینسیفیکیشن کی بھی بات کی, ہم نے ییلڈس کی بھی بات کی. there would have been no crop intensification and multi times yields if there was no groundwater. There's research that proves that the groundwater revolution was actually the tube well revolution, and in fact had
somewhat little to do with just high yielding variety seeds. It was a confluence of factors brought together. तो कनाल इरिगेशन ने सिस्टम को बिल्ड किया, लेकिन ग्राउंड वाटर सिस्टम को, हमारे इरिगेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है. इट्स योर लार्जेस्ट अंडरग्राउंड स्टोरेज. तो उस हवाले से रिपोर्ट के अंदर आबियाना प्राइसेस की बात थी. ग्राउंड वाटर की प्राइसेस की, ग्राउंड वाटर की ख़रीद व फ़रोख्त की, ग्राउंड वाटर की इनफॉर्मल मार्केट्स की, जो कि ख़ास तौर पे पंजाब में छोटे फार्मर्स में बहुत वाज़े तौर पे एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ज़िक्र नहीं था. एक वजह यह है कि इस पे काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, जो हुआ हुआ है वो बहुत जस्ट रादर परफंक्टरी वर्क ऑन इट. लेकिन इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए. इसके रेट्स ग्राउंड वाटर के फिक्स्ड हैं, चावल के लिए लैदा, गंदम के लिए लैदा, पर सीज़न, और फार्मर्स आपस में ट्रेड भी करते हैं. सो दैट्स वन थिंग दैट वी नीड टू लुक एट, नॉट जस्ट ग्राउंड वाटर मार्केट्स बट ग्राउंड वाटर प्राइसिंग. पंजाब वाटर एक्ट के बाद अंडरटेकर्स आए नहीं आए, प्राइसिंग पे काम हुआ. जो हमारी आखिरी कॉन्वर्सेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ हुई उसमें तो दे स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट प्राइसिंग, how pricing, the what and the how, and maybe they haven't even understood the why of pricing. And of course, not to mention that it's deeply political. So, just to end, जो आप climate vulnerability की बात करते हैं with regards to the agriculture sector, I think it is groundwater that has been protecting अगर हम पंजाब को लें, ब्रेड बास्केट को लें, लेकिन ग्राउंड वाटर सिंध में भी है, अब बलूचिस्तान में भी हम इस वक्त एक क्राइसिस देख रहे हैं, केपी में भी लोकलाइज्ड एक्वाफर स्ट्रेस है. तो ग्राउंड वाटर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी तक प्रोटेक्ट करती आई है, एंड इट हैज़ सेफ गार्डेड द एग्रीकल्चर सेक्टर अगेंस्ट वाटर इंड्यूस्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी. So I'd like to just park it there. Thank you so much. Thank you very much. Ji Kwan. Thank you very much, Javed Iqbal, Department of Agronomy, Ghazi University, Dera Ghazi Khan. सबसे पहले तो मैं, मेरे एक दोस्त बैठे हैं काश्तकार, मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने खुद देखी हैं फील्ड में. जस्ट आई वांट टू गिव 1 or 2 एग्जांपल्स कि 25 किलो का कैरेट का बैग मोटरसाइकिल रक्षा पे जस्ट ₹250 का मैंने देखा है बिकता हुआ. कालीफ्लावर का 25 kg का बैग ₹100 में बिकता हुआ देखा. बट वी हैव नो मैकेनिज्म टू प्रिजर्व दैट प्रोड्यूस. हमने कभी कोई चीज़ इस पर गौर नहीं किया कि अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है तो हम उसको किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं. जिस तरह ड्राइड वेजिटेबल्स के हवाले से कुछ बातें होती हैं. Actually, as an agronomist, I want to just put some few observations. First, as solar energy pumping. काश्तकार बहुत सारे जो इसको लगा रहे हैं सोलर एनर्जी पे ट्यूबवेल, लेकिन हम इसको बिला सोचे समझे एक्सपेंड कर रहे हैं. एक तो ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल है वो बिलो जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी मेरी ऑब्जर्वेशन में जो आया है, मैंने अपने इलाके में देखा है, बहुत सारा पानी ऐसा होता है जो इरिगेशन पर्पस के लिए नॉट सूटेबल. सो वी आर इरिगेटिंग दैट वाटर with our field and increasing salinity level. I think within 2 or 3 years that land will not be productive. इसी तरह एक तो और पंपिंग के हवाले से जो मैं बात कहूँगा वाटर, क्योंकि इसको हम फ्री वाटर समझते हैं, फ्री वाटर नो कास्ट. पहले एक सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उसके बाद काश्तकार समझाता है कि ये मुफ्त का पानी है. एक्स्ट्रा इरिगेटेड ओवर इरिगेशन जो है ना वो नॉर्मल है. काश्तकार जो है ना, एक तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जहाँ पे वाटर टेबल हाई है, वाटर लॉगिंग क्रिएट हो रही है. जहाँ पे वाटर टेबल लो है तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा ओवर पंपिंग कर रहे हैं. इसके अलावा हमारी प्रोडक्टिविटी भी
افیکٹ ہو رہی ہے کہ اوور اریگیشن کی وجہ سے ہماری بہت سی کراپس جو ہے نا وہ پروڈکٹیو نہیں رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح میرلی جو ہے نا وی شوڈ ناٹ اڈاپٹ دس ٹیکنالوجی. کہ ایک تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واٹر کوالٹی خاص طور پہ آبزرو کرنی چاہیے اس میں. اس کے علاوہ بہت سے ایریاز ہیں. میں ڈیرہ غازی خان کی مثال دوں گا. ایک ہمارے ڈی جی خان ڈسٹرکٹ سے راجن پور تک تقریباً 500 کلومیٹر کی پٹی ہے اور تقریباً 40 کلومیٹر وڈتھ ہے. دیٹ از ویری گڈ پروڈکٹیو لینڈ. کاشتکار جب اس کو گراؤنڈ واٹر پمپنگ کے ذریعے فصلیں کاشت کرتے ہیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز آرگینک گڈ کوالٹی پروڈیوس. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پورے ایریے کو آپ گرین کر سکتے ہیں اگر آپ ہائی اریگیشن ایفیشنسی سسٹم میں آ جائیں. تو وہاں پہ بہت سے ایسے بڑے کاشتکار ہیں جنہوں نے فروٹ پروڈکشن میں بڑا نام بھی پیدا کیا ہے. تو یہ پورا علاقہ اب چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیٹ از سینڈی لینڈ بٹ دیٹ لینڈ از مور پروڈکٹیو دین دس ون. تقریباً 500 کلومیٹر کی پٹی اور 40 کلومیٹر چوڑائی کی پٹی جو ہے نا بہترین زمین ہے لیکن بیرن پڑی ہے ڈیو ٹو واٹر سیکیورٹی. اگر وہاں پہ ہائی اریگیشن ہم انسٹال کریں تو دیٹ لینڈ کین بی کنورٹیڈ انٹو اے پروڈکٹیو ون. ایک تو اور چیزیں جو خاص طور پہ ہیں Nishant sir, please, we want to stick to the 5-minute thing. So اوکے please, تھینک یو. report میں claim ہے کہ 75% of the exports originate in agriculture. And a point was raised that there's a lot of water intensity in our exports. The question is to the agronomists and others here, are we using too much water in our export crops? Can the export crops still be exported but with less water? I mean, that'd be an interesting question to speculate on. So any comments on that would be great. بیسکلی ہے مانسون کراپ کہ جی زمین ڈرائی ہوتی تھی, مانسون آئے تو بارش لگ گئی. یہاں ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوئی, ہماری ورائٹیز تھی فوٹو پیریڈ سینسٹیو. The narrative was taken over by India because we didn't question them. انہوں نے ورائٹی باسمتی کی ورائٹی چینج کی, ہمارے ایکسپورٹرز نے ان کے ساتھ گئے. اب جو باسمتی ہے وہ آج بھی آپ نرسری لوگ, آج نرسری لگ رہی ہے انڈر کور. So when you're going to grow a rice which is called basmati now in March, April, اس کو آپ دیکھیں جو سورج میں کتنا آپ کے واٹر لاس ہے. So it is our fault. Yes. There are two things on water. ایک آپ نے رائس کو ڈیلے کرنا ہے. اچھا میرے کہنے پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, بیکاز آئی گرو رائس نرسری آن اے ویری لارج اسکیل, اب تو بہت دنیا کر رہی ہے, تو میں نے کہا جی اگر آپ نے ارلی نرسری بند نہیں کی تو میں لگاؤں گا. انہوں نے بند کر دی, اس سے بہت فرق پڑا. پھر پولیٹیکل پریشر پڑا تو انہوں نے کھولنا پڑا. ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا. گیس واٹ, جب لیٹ رائس کراپ لگی اس میں بھی شامل تھا. فرام 60 مونڈس کیلکولیٹر چلا 10 مونڈس yield. There was this pest, brown hopper. It came, I mean it destroyed all crops. So اس سال ارلی لگے گی. نمبر 1 یہ ہمیں کچھ کرنا ہے ریگولیٹ. نمبر 2 سر آپ کا جو ڈاکو ہے وہ شوگر کین. ایک آئی پی پیز ہے اور دوسرا شوگر کین ہے. انہوں نے نتھ پا لو, ایگریکلچر ٹھیک. جی I just wanted to echo what our colleague said. We need to see which crops are water intensive ہیں. اگر آپ comparison کریں جو ٹیکسٹائل ہے, کاٹن ہے, it is not as water intensive as sugar cane. اور ہر سال سائیکل ہے, انہوں نے جو بڑے چھپے لفظوں میں کہہ دیا کہ we grow sugar cane, we are excess, then we export, then we import. There is a lot of ایک vicious circle ہے. We don't need 84 sugar mills. We don't need even one. We don't need to grow sugarcane. And it's a hoax that agar sugarcane grow nahi hoga to itne million farmers mar jayenge. Nahi. There is an alternative. Utne hi अच्छे alternative मौजूद हैं. आप उनको oil seed पे ले जा सकते हैं, बहुत सी crops पे ले जा सकते हैं जो मज़ीद आपको foreign exchange earn करेंगे. Sugarcane is one of the most destructive in terms of water. Virtual water export جو کہ ہم کرتے ہیں ہر سال نہ کرتے ہوئے بھی, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت. You know, I just want to highlight a
till about July this year, the government had set up a very high-level meeting to completely deregulate sugar, because our sugar industry survives only because of the regulations that they have Exactly. put in place. तो वो एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी, उस पर कई महीने काम हुआ, काम तकमील पे आ गया, इतने ज़्यादा प्रेशर्स पड़े गवर्नमेंट के ऊपर कि they have stopped. All Or further 84 mills are discussions. We owned must- by what? Who? So the experts sitting here, and I'm talking to people who write regularly in newspapers, we must identify the political economy pressures Yes, exactly. which stop us from taking the right decisions. उसके बगैर बात आगे चलेगी नहीं. नहीं चलेगी. Thank you. Abdullah Anjum sahab, yeah. Thank you very much. I'm Dr. Abelda. Basically, by subject, I'm agriculture economist and working on different ideas. Before I was attached with PIDE, Pakistan Institute of Economics, but currently I'm working as an independent researcher and consultant. So basically, if we see, water productivity, I will not talk simple water productivity, rather I will talk about the economic water productivity, which is 1.38 per cubic meter, It's a bit difficult to understand you. Mic thoda sa aap kareeb rakhiye. which is about 1.38 per cubic meter in Pakistan, which is below a world average. And even if we compare it with the developed nations or water efficient countries, then we are far below, because they are achieving almost $20 to $30 per cubic meter. So even if we compare it with with our own region, Southeast Asia, the average water productivity in South Asia is about $3 per cubic meter. Again, we are at the end of the table. So now, basically, what need to do? I'm coming towards that later. But if we see the overtime changes in the area, here it is claimed that the agriculture area is declining, but in fact it's not. The agriculture area is increasing over time. So if we see the figures, that the agriculture area has increased from 15.8 million hectare to 23.8 million hectare between 1990 to 2025. Although I agree that agriculture is shifting towards marginal lands and we are losing more productive land, that's true, but the area is increasing over time. But during the same period, the groundwater extraction has increased, from 40 to 17 billion cubic meter, which is about 75%. And the area increase only 53%. So which clearly indicates that our dependency on the groundwater is increasing day by day. So today we are depending more on groundwater than before. So it might be because of that a silent and a far-reaching change is taking place in the rural areas where every day, large number of solar tubes are being installed. So because water is free and farmers are really profit maximizer. So in order to maximize the profitability, they extract groundwater as much as they can. So not only they are extracting water for their own crops, even they are selling water to the neighboring farmers in order to recover their investment as early as possible. Again, motive is, profit maximization. So in order to maximize profit, they are trying to extract as much as they can. So now the question comes, basically, this clearly indicates that because water is a shared resource, but its depletion will cost collectively and particularly disproportionate to the future generation. So it means that indicates that we are a massive and a silent transfer of wealth is really taking place from future generation to the present generation, that we have to take care. So if we will not, definitely our future generation will suffer more. So now next point, basically, if we see that we are, Pakistan is one of the have biggest irrigation system in the world, but our water productivity or economic water productivity is the lowest.
So we need to think about that. So this indicates basically we are really not a water shortage country. Rather, this is the managerial problem. We are using water inefficiently. It is the problem of governance and the pricing and the allocation. So that we really need to improve. So now the question is that what needs to be done then? The simple answer is that one can say that we need to move towards sustainable water use. But question comes how? One can say that we need to convince the farmer to, move towards water saving technologies such as laser leveling and the drip irrigation and so on. But it's not easy job to convince the farmers. So another one can say that we need to convince the farmer to move less intensive crop less water intensive crop. Then again, how to do it? And being a policy maker, he or she has only one, point through which he can achieve this objective, and that is the proper water pricing. So that is the only tool through which we can really achieve our goals. And now if we currently see the water pricing, before 2019, we were charging Abiana only 50 rupees per acreage per season. And now it has increased to 275 rupees per acreage per season. So which accounts total collection is 32 billion per annum. So if we really, value our water according to the opportunity cost can be defined that how much farmers are costing to extract groundwater through diesel tube well. So that should be the opportunity cost. So the total collection will increase to 820 billion. So the government is losing net 778 billion per annum, which is equal to 1% of the total GDP. So if we reinvest that money in the R&D, definitely it will bring a big revolution. Now coming to the groundwater, that how to control it. So I think we really need to, install metering at each solar tube wells. So first units, which is necessity of the farmer, should be free of cost, and then incremental units should be priced incrementally, so that if he extract more than that, then he has to pay more for that. I think that is the solution. And then one other point which I want to raise, which is not related to We're water. running in the limits of our time allocation, so maybe we can move. So the last point, basically about the varieties. So basically about the varieties, have we ever think that how we are really, approving our varieties? What is the mechanism? So it takes 3 years if we submit it today to get approved. So we need to really get it out, the approval mechanism, because farmers are not giving any weight to the certification of seed. Rather, they are giving weight that which is contributing more in the productivity. So we need to really move towards open marketing, a true labeling, so that will not only attract the foreign investment, but will also help to improve the productivity. Because once you, the variety, now we have hundreds of varieties, about wheat and cotton, but if we see on the ground, in reality, the productivity is not improving because they are approving variety based on trials. So where fertilizer is free, and they are saying the potential is this. But when it goes to the farmer, because they are not using that level of input, farmers don't have free fertilizer. So the gap they are indicating, the potential, and actually is not existing at the farm level. So when the private sector will develop the variety, they will see that on the ground how it is performing. And I think we understand the gist of your point. Market driven hona chahiye, and clearly you it have should to be price market based. Ji, My bill- point is it should be market. Understood. Ji. Thank you very much. Actually, just for transparency's sake, there is a queue, and I see the hands that are being raised. Lekin pehle humne panelists ko prioritize karna hai. They should be given a chance to speak. Then, wherever possible, I'll let someone else contribute. Ji, Dr. Azim Saab, please. Azim Ali Shah ji, 15 to 20 years experience in the water sector, mainly with the International Water Management Institute. I'll talk few things based on the empirical evidence that we have collected in the last 10, 15 years. Ek jo ye myth hai about solar, that's, it's depleting aquifer
دیٹ از ناٹ ریئلی ٹرو. ایک تو یہ ہے کہ دا ایچ پی آورس اگر آپ کیلکولیٹ کریں فار وچ دا سولر رنس ایز کمپیئر ٹو الیکٹرک اور ڈیزل پمپس, تو وہ ایچ پی آورس جو ہیں وہ ڈیزل الیکٹرک کے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو سولر, وچ مینس کہ اگر وہ کم دیر کے لیے بھی چلاتے ہیں تو اس سے زیادہ وہ پانی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو سولر پمپس. سولر کے لیے جو ہے وہ افیکٹو آورز میکسیمم 6 ہیں, لیکن وہ 3-4 آورز میں اپنی میکسیمم جو ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک متھ جو ہے کہ جی سولر سے تباہی آ جائے گی, یہ غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے, اینڈ آئی ہیو بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ, پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے پہلے ایک پروجیکٹ رن کیا کہ جی سولر کو کپل کرتے ہیں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کے ساتھ, ڈرپ کے ساتھ, اور اس سے ریولیوشن آ جائے گا, وی ول سیو آن واٹر. اٹ واز اے فیلئر. ٹھیک ہے, ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کیا اس کے اوپر, اس کے بیسس پہ انہوں نے ایک اور ابھی نیا پروجیکٹ اپروو کیا ہے آن فار واٹر مینجمنٹ کو. اگین سیم مسٹیک کہ جی سولر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے کپلڈ ود ڈرپ اریگیشن سسٹم. اچھا, اب ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ, بٹ دا پرابلم از کہ ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کے کراپنگ پیٹرن کو آیا کنفارم کرتا ہے. آپ کیسے ایک سسٹم کو شاک کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ڈرپ اریگیشن لگائیں اور اس پہ آپ رائس چلائیں, یا اس پہ میز گرو کریں, یا اس کے اوپر آپ شوگر کین گرو کریں. تو جب آپ کے فارمرز جو ہیں وہ ایک کراپنگ پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں, تو آپ اس طرح کے مطلب ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جسٹ ٹو پروموٹ سسٹم جو کہ فیوریبل ہے آرچڈس کے لیے, ویجیٹیبلس کے لیے, یا ہائی ویلیو کراپس کے لیے. تو یہاں پہ ایک پالیسی کا میجر فیلئر ہے. تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے واٹر پرائسنگ کا اوپر ڈبیٹ ہوئی اور اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے, تو یہ اونلی وے ٹو امپروو واٹر پرائسنگ از ٹو موو فرام ایریا بیسڈ ٹو والیوم بیسڈ. ٹھیک ہے, اب والیوم بیسڈ جو ہے انڈر دا کرنٹ انفراسٹرکچر یا جو ہمارا انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے اس کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی والیوم بیسڈ جو ہے بلنگ ہوئی ہے وہاں پہ آپ کے پاس لوکل انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ ان پلیس تھے, لائک فارمر آرگنائزیشن, ایریا واٹر بورڈس. دا وے اٹ یوز ٹو ورک واز کہ آپ نے پانی کو میئر کرنا ہے, اینڈ دین یو آسک دا ایریا واٹر بورڈ کہ آپ اس کو بائی کریں اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, اینڈ دا ریکوری دین ریسٹ آن دا فارمرز یا جو بھی اس انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ وہ سسٹم آیا جو پیڈا ریفارمس تھیں 97 میں, اس کو ریپیل کر دیا 2019 میں, وہ نہیں چل سکا, اس کی جگہ پہ کھل پنچایت اتھارٹی بنا دی. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ واٹ ایکچولی اٹ از ڈوئنگ. ٹھیک ہے, ایکچولی وہ کچھ بھی میرے خیال سے اب اس طرح نہیں کرے. تو اب واٹر پرائسنگ کے لیے پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اف یو انکریز آبیانہ ڈسپروپورشنلٹی تو دیٹ از شاکنگ دا سسٹم, اور شاکنگ دا سسٹم کے اگینسٹ جو آپ کی ریکوری ہے وہ نہیں ہوگی. ہم نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا بیک ان 2014 اور بڑا اچھا اس پہ امپیریکل ڈیٹا کلیکٹ کیا فارمرس کے ساتھ, اینڈ وی آسک فارمرس کہ جی اگر آپ جو ہے ڈیزل کے اوپر, الیکٹرک پمپس کے اوپر, اس وقت سولر اتنا نہیں تھا, تو کتنی کاسٹ آ رہی ہے, اینڈ ایف وی پرووائڈ یو مور ریلائبل سپلائی آف واٹر, یعنی ہم سروس ڈلیوری کو امپروو کرتے ہیں سرفیس واٹر کی, تو اس کے لیے آپ کتنا زیادہ پے کرنا جو ہے وہ یو ول بی ولنگ ٹو پے. اور وہ ولنگ ٹو پے ایسٹیمیٹس تھے, ہم نے چوائس ایکسپیریمنٹس بھی کیے, ملٹیپل ہم نے ٹیکنیکس یوز کی, اینڈ دا فارمر ور ویری ہیپی ٹو پے ملٹیپل ٹائمز ایز کمپیئر ٹو, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر ناؤ دا فگر کہ کتنے ٹائمز وہ زیادہ پے کرنے کے لیے تیار تھے, بٹ دے ور ویری مچ ولنگ کہ ہم جو ہے اگر ہمارے پاس ریلائبل سرفیس واٹر سپلائی ہو اور ریلائبل سروس ڈلیوری ہو تو ہم پے کریں گے اس کے لیے. تو آپ آبیانہ کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, اگر تو آپ کے ٹیل اینڈ فارمرس کو پانی پہنچے. اب اس کے اندر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز ہیں, دا ہول آبجیکٹیو از کہ ہم نے اپلیکیشن ایفیشنسی بڑھانی ہے یا واٹر یوز ایفیشنسی بڑھانی. اس کے لیے ایک ٹیکنیک جو ہے, دیر از اے لاٹ آف لٹریچر ناؤ, اس پہ ہم نے آرٹیکلس بھی لکھے ہوئے ہیں, پریسین سرفیس اریگیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اور وہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. وی ٹرینڈ PARC, NARC کو ٹرین کیا, ایگریکلچر یونیورسٹی کو کیا, ساؤتھ میں کچھ یونیورسٹیز کو کیا کہ بھئی آپ کے پاس جو لیزر لیبلنگ ایکوپمنٹ ہے اسی کو ہی آپ یوز کریں گے, بٹ یو انٹروڈیوس اے ویری سلائٹ گریڈ, اور اس کے پیچھے سائنس ہے کہ کون سی سائل جو ہے اس پہ کتنا گریڈ آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے, یعنی سلوپ ہلکا سا آپ نے دینا ہے, اور آپ کی جو واٹر یوز ایفیشنسی ہے وہ 40% سے امپروو ہو کے مور دین 80% پہ چلی جاتی ہے, اینڈ اٹس اے ویری ویری مائنر انویسٹمنٹ. وی ایڈوکیٹڈ ٹو دا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہ آپ اپنی ایکسٹینشن کے تھرو جو ہے یہ جو پریسیجن سرفیس اریگیشن کو انٹروڈیوس کروائیں. لائکلیہڈ یہ ہے کہ یو وڈ ایڈریس ملینز آف فارمرس, ٹھیک ہے, بٹ دس ڈز ناٹ انوالو ایکسپینسو اکوپمنٹ. تو
ان کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں آئی کہ جی اس میں تو ہماری جو وینڈرز ہیں وہ انوالو نہیں ہیں, وہی اکوپمنٹ کو ہلکا ٹیلر کرنا ہے. ہم نے کہا سائنس ہے, اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں, سافٹ ویئر دیٹ از یوزڈ کہ کس انفلٹریشن کریکٹرسٹک کے اوپر آپ کو کتنا سلوپ دینا ہے, بٹ ہیز اے ہیوج پوٹینشیل. تو ابھی بھی آئی وڈ اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کہ دیکھیں آپ کو واٹر سیونگ کو پروموٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کبھی بھی اس طرح کی ٹیکنیکس کو یا فارمر کو پش نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کراپنگ پیٹرن چینج کریں, آپ یہ کراپ جو ہے گرو نہ کریں. آپ جو ہے وہ کسی نے پہلے ہی بات کی کہ جو پروجیکٹس میں اکوپمنٹ ملتا ہے سبسیڈائز ریٹ پہ 60% سبسڈی پہ 80% پہ, وہ ایکچوئل جو مارکیٹ کاسٹ ہے اس سے ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ٹیکسز انوالوڈ ہیں, وینڈرس کی سلیکشن ہے. تو جو ہم نے فارمر سے ڈیٹا کلیکٹ کیا اراؤنڈ 600 فارمرز اکراس پنجاب, اس میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ بھئی فارمرز آر ناٹ ولنگ ٹو ایون سبسکرائب ٹو دوز سبسڈیز, جس کے لیے ان کو اپنی پریکٹسز کو بھی چھوڑنا پڑے. اینڈ دین دے سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر اونلی سیونگ لائک سے 2 لاکھ روپیز وائل بائنگ اے سولر پمپ پلس ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم. لیکن جو ہمارے پاس آگے جو باؤنڈ کرتے ہیں کہ 2 سال تک آپ جو ہے وہ اس کو لگا کے رکھیں گے, پھر ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے حل کیسے چلائیں گے, دیر آر سو مینی ادر ایکسٹرنیلٹیز جو ان کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے دے آر سولوشنز اویلیبل. اگر تو واٹر پرائسنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو لوکل انسٹیٹیوشنس کو دوبارہ انٹروڈیوس کروانا پڑے گا, ایریا بیس سے ہمیں والیوم بیس پہ شفٹ ہونا پڑے گا. اور اگر ہمیں واٹر کنزرویشن کے اوپر جانا ہے تو دے آر ٹیکنیکس ادر دین دا ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمس جو کہ سرفیس اریگیشن کو ہی یوز کرتے ہیں, بٹ وی کین آپٹیمائز دا واٹر یوٹیلیٹی. تو I'll stop here. Small intervention on my side for the benefit of Department of Agriculture. جب ہم اپنی comments دیں اور اپنی suggestions دیں کہ یوں ہونا چاہیے, it would be very useful if you could link it with that component of the Department of Agriculture where your suggestion will find some traction. یعنی اس کو کوئی سننے والا ہوگا, اس کو کوئی امپلیمنٹ کرنے والا ہوگا, تو وہ ضرور ساتھ ساتھ ذکر کر دیں. میرے حال میں اس میں سہولت ہوگی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مثلاً واٹر کنزرویشن میں یا کراپنگ چوائسیز پہ, سیڈ چوائسیز پہ جو بھی گورنمنٹ کے اپنے ریسرچ کے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کو انپٹ دیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہے اور ان کی ڈیسیجن کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کر دیں, تاکہ ہمارے پوائنٹس آف انٹریکشن ود دا گورنمنٹ کلیئر ہوتے جائیں, وہ لوگوں کو پھر اس کو اپنانے میں آسانی ہوگی. تھینک یو. آپ کہتے ہیں لیزر عام ہے, سہاگے کی طرح چل رہا ہے, بٹ واٹ ہی از براٹ اپ دیٹ گریڈینٹ, دیٹ از دی کی. یہ AWD آلٹرنیٹیو ویٹنگ ٹائم, سوری, اور پانی نہیں, ہم زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں, ویٹ گٹی ہوتے ہیں. ہاں جی, بٹ واٹ یو آر سیئنگ is something that you could do directly with the farmers. It's very important. But which component of the Department of Agriculture will do it? یہ سوری لاسٹ ٹائم جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں 2 ہی ڈپارٹمنٹ کے ونگز ہیں, ایک آن فارم واٹر مینجمنٹ, دوسرا ایکسٹینشن سروس والے. اگر ان کو یہ پراپر ٹریننگ کے ساتھ اگر یہ چاہیں تو دے کین ریئلی سارٹ آف ایکسٹینڈ اے گریٹ فیور ٹو دا ہول کنٹری. میرا نام صلاح الدین ہے اور میں پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز PCRWR اسلام آباد سے ادھر اس میں شیئر. اچھا, مجھ سے پہلے ہی یہ ایجنڈا شیئر ہوا, تو اس لیے میں 5 منٹ کا یہ پرنٹ کر کے لایا ہوں, تو 5 منٹ سے انشاءاللہ زیادہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو ادھر ڈسکشن سے چل رہی ہے, پہلے بھی ہمارا تھوڑا بہت تجربہ ہے, ہم سب لوگوں نے بہت اچھا وقت گزارا. وہ اس لیے کہ پانی بھی بہت تھا. پاکستان کے بنتے وقت 5500 جو ہے کیوبک میٹر, ابھی لیس دین 700 پہ آ گیا, تو پانی بھی بہت تھا. جو ہے کراپس کی لحاظ سے, فصلوں کے لحاظ سے اگر ہم کہہ دیں تو وہ بھی بہت زیادہ, لیکن آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا وہ کافی مشکل چیلنجز کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کرٹیکل سوچ رکھنا آگے ہوگا. تو پہلے میں شروع اس سے کرتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ پانی ہمیشہ ساتھ دے گا, یہ نہ سمجھے کہ پانی ہمیشہ ساتھ دے گا, یہ امانت ہے, امتحان بھی بن سکتی ہے. تو پہلے میں شروع کرتا ہوں جو واٹر پرائسنگ پہ. تو پاکستان ایگریکلچر از آلریڈی انڈر immense pressure due to rising input prices, climate variability and declining water availability.
جس طرح سید فیصل صاحب نے ادھر چیخ کے آپ کو بتایا کہ جو فارمرز ہے وہ انڈر امینس پریشر ہے بہت. تو میں آپ کو بتا دوں اگر مطلب ابیانے کی بات ہو رہی ہے نا, رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم آلموسٹ تقریباً ہمارا کرنٹ جو ابیانہ کلیکٹ ہو رہا ہے وہ 10% ہے. تو اگر if the cost of water is added to already increasing expenses of the fertilizer, energy and other inputs, will farmer be able to absorb this burden? مجھے لگتا ہے کہ آج تو فیصل صاحب ادھر چیخ کے آپ کو مطلب وہ کر رہے تھے. اگر ہم نے ابیانہ کی بھی کاسٹ آگے فردر ڈال لی تو شاید اگلی دفعہ اگر اسی طرح میٹنگ میں آئے تو اپنے ساتھ شاید پستول یا کلاشنکوف لے کے آئے کہ تو ہم نے اس پہ سیریسلی یہ تھوڑا سا اس میں یہ فلیور میں اس لیے بھی ڈال رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے کلیگ مطلب بولتے اندر کیا ہوتا ہے تک گئے ہیں, تو اس لیے میں تھوڑا سا اس طرح ورڈنگ استعمال کرتا ہوں تاکہ خوش بھی ہو جائے. اچھا, therefore the core issue is not pricing alone, but no pricing can be used as a management tool to assign responsibility and encourage judicious and accountable water use rather than imposing an additional financial shock. Acha, before moving further, it is important to briefly highlight the climate context in which these water challenges are unfolding. The climate threat to agriculture is enormous and growing. Scientific evidence shows that for every 1 centigrade rise in temperature, rainfall intensity increased by 7%. This means we are receiving roughly the same amount of rainfall, but in much shorter duration, increasing flood risks while reducing the effectiveness of rainfall for agriculture due to higher runoff and lower infiltration. Okay, in others, میں یہ عابد برکی صاحب کی بات کو تھوڑا سا انہوں نے پریویس 40 ایئرس کا ڈیٹا آپ کو بتایا. ابھی پی ایم ڈی نے 2025 کے وہ ریکارڈ جو ہے وہ پبلش کی ہے. سو فار پاکستان ایز اے ہول, دا نیشنل annual mean temperature was 1.09 centigrade above the long-term average, which is 64 years, ranking the second highest on record. The annual mean maximum temperature was 1.33 centigrade above the average, ranking as the fourth highest. Meanwhile, the annual mean minimum temperature was 1.40 above the national average, making it the highest on the record. جس طرح سر نے بھی بتایا کہ مین منیمم ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میکسیمم اس کی نسبت سے. سو سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں اگر 2 سینٹی گریڈ ایوریج ٹمپریچر میں رائز ہو تو پھر اڈاپٹیشن کی جو اسٹریٹجیز ہے وہ آلموسٹ کارگر اتنی زیادہ نہیں ہوتی, پھر میٹیگیشن کی جو ہے اسٹریٹجیز آپ نے اپنانے ہوں گے. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انٹیسپیٹری پلاننگ, کلائمیٹ انفارم واٹر ایلوکیشن اینڈ لوکلائز ایڈاپٹیشن ریدر دین ریئیکٹو کرائسس مینجمنٹ. اوکے, ابھی میں تھوڑا سا اس کی طرف جاتا ہوں. جس طرح ہمارے دوستوں نے گراؤنڈ واٹر پہ بات کی ہے, تو دیر آر اباؤٹ 1.4 million ٹیوب ویلز operating in the Punjab only. In 2023, the federal government announced the solarization of about 100,000 agriculture tube wells, and currently, in 2025, the Chief Minister's Solarization Program for Agri-Tube Wells, approximately 8,000 to 10,000 or more tube wells are being solarized per phase. ادھر میں عظیم صاحب کے بات کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کر لوں گا, اختلاف نہیں لیکن تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں. عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سولرائزیشن پہ چلے جائیں تو ہماری جو ڈیزل کے نسبت جو ہے ہماری گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن کم ہوگی. ایگریڈ, میں 100% اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ایگزسٹنٹ جو انجن ٹیوب ویل ہے یا جو پاور سے چلتی ہے وہ اس کو آپ ریپلیس کر لیں سولر پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر ایڈیشنلی سولرائز ٹیوب ویل انکریز کریں تو یہ ہماری گراؤنڈ واٹر کے لیے کیا ہوگا؟ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. So groundwater is not an unlimited resources, and if pumping becomes cheaper without regulation or awareness, aquifer depletion will accelerate. Therefore, alongside solarization, basic groundwater monitoring, abstraction guideline, and stronger farmer awareness, what we may call tabligh, must be institutionalized to promote response.
ادھر میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں. میں نے جس طرح صبح بھی بات آئی, میں نے توبہ کیا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ کی جو ہے میچ نہیں دیکھوں گا, لیکن اس کی پروموشن اتنی کی جاتی ہے ٹی ویز پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں دوبارہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں میچ, اور انفارچونیٹلی رزلٹ وہی ہوتا ہے کہ رات کو میں 2 بجے سویا غم کی وجہ سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن, یہ اس کو اتنا اس کی تبلیغ کرنی ہے تاکہ فارمرز کو بھی ریئلائز ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ تو ایک سیریس تھریٹ ہے. اور یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک ریسورس ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہم اپنے زمینوں کو سلو پوائزننگ کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر سالٹ جو ہے جس میں مطلب کارا پانی اگر ہم زمینوں کو دے رہے ہیں تو وہ زمین جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. تو میرا ایک یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ ناٹ اوور لک اپرچونیٹیز فار ریچارج. ابھی 2025 میں جتنا ایسٹرن ریور کے ساتھ جتنا بھی فلڈ آ گیا, تو اگرچہ فلڈ ڈیزاسٹر کریٹ کرتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی بھی ہے, اس کو جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے ریچارج کے لیے. تھینک یو. آپ نے 5 منٹ کا وعدہ کیا تھا, ہمیں 7 منٹ. بس ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, ایک چیز, کراپ چوائس اینڈ واٹر مس یوز کین ناٹ بی اگنورڈ. ہمارے ملک میں تقریباً 18 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے صرف پانی وہ ایک فصل کے لیے ہے جو کہ گنا ہے, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وائی ناٹ وی چینج دا کراپ فرام شوگر کین ٹو ادر. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا آرگنائزرز فار انوائٹنگ می اوور. میں تھوڑی سی ایک کہانی سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا. لاسٹ ایئر وی ور پارٹ آف task force which was set up by the Prime Minister on agricultural reform, that it was led by the private sector, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ شاید پبلک سیکٹر کچھ نہیں کر رہا تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑی نئی قسم کی تجاویز جو ہے وہ لے کے آئے گا. تو وی سیٹ اراؤنڈ, اور وہ اس میں قادم صاحب آئی کین سی ہیئر ہی واز آلسو پارٹ آف دیٹ انیشیٹو. ہم نے کوئی تھوڑی سی وہ ریکمنڈیشنز وغیرہ لیں, اینڈ دین وی وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر, اینڈ آئی واز ریئلی اسٹرک بائی دیٹ کہ جب وہ ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ یہ کام کریں گے اور اس پہ اتنے پیسے لگائیں گے اور 2 سال میں یہ ہوگا, 3 سال میں یہ ہوگا. ون کویشچن دیٹ ہی کیپٹ آسکنگ واز کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہمیں آپ یہ بتائیں اس کی وجہ سے جی ڈی پی کتنا انکریز کرے گا. اینڈ ریئلی بلیو می, وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر والے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے, انڈسٹری کے ساتھ ہم یونیورسٹیز کے لوگ تھے, اور جو پبلک سیکٹر میں بھی جو ہمارے سپورٹنگ ڈپارٹمنٹس تھے, ان میں سے کوئی بھی وہ ایگزیکٹ آنسرز ان کو وہ دے نہیں پا رہا تھا. وٹ آئی مین ٹو سے از کہ جب بھی آپ انٹروینشنس کی بات کرتے ہیں, ٹیک اینی ون, جیسے وہ کاظم صاحب نے بڑی زبردست ایک ریکمنڈیشن دی کہ جی نیشنل کولڈ چین آپ بنائیں, چلیں وہ ریکمنڈیشن آ گئی ان کی طرف سے, لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا کیا 3 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں؟ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی انٹیگریٹڈ اسیسمنٹ ماڈلنگ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اگین میرے خیال میں یہ چیزیں کسی فارمر کو, کسی این جی اوز کو سمجھ نہیں آئیں گے, لیکن بینگ این ایکیڈیمک مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ پلیز اس قسم کا جو ہمارا سائنٹیفک ایکیڈیمک انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کائنڈلی انویسٹ کیجیے. کہیں نہ کہیں پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر, منسٹریز کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے تو کس قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ کر سکے. تو ہولسٹک تھنکنگ جو ہے اس کی بڑی جو ہے وہ شدید کمی ہے. آپ اس کانفرنس کے نتیجے میں آپ 15, 20, 25 جو بھی ریکمنڈیشنز لے کے آئیں گے, لیکن سب تو نہیں کر سکیں گے نا, آپ کے پاس کوئی لمیٹڈ, کہاں آپ نے کتنے پیسے ڈالنے ہیں, کیا فائدہ ہوگا, یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسی قسم کی جو دنیا میں انٹیگریٹڈ اسیسمنٹس کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی عام طور پہ واٹ ایف پلاننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سینیریو پلاننگ کی جاتی ہے. اس میں ایک بنیادی ایلیمنٹ جو ہے, اب خاص طور پہ آج بھی آپ نے جس طرح سے اس کو فریم کیا, وہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہے. آئی واز سلائٹلی ڈس اپوائنٹڈ ٹو سی ہاؤ کلائمیٹ واز فریم ٹوڈے, کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2040 میں غالباً 3 ڈگری بڑھ جائے گا اور 2011 میں 5 سے 6 ڈگری بڑھ جائے گا. دیٹس ناٹ دا کائنڈ آف سائنٹیفک لٹریسی دیٹ شوڈ ریفلیکٹ آن اے گروپ لائک دس. آپ سینیریوز کی بات کریں, آپ آر سی پیز کی بات کریں, اور اس کے لیے جس قسم کی سائنٹیفک لٹریسی ہے وہ کائنڈلی ضرور آپ کی جیسی جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں ان میں لانے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اینڈ دس از وائی دیر از اے نیڈ ٹو کپل دیٹ کائنڈ آف سائنٹیفک ماڈلنگ, کلائمیٹ ماڈلنگ ود سوشو اکنامک ماڈلنگ. اچھا, جو آن دی ہولسٹک سارٹ آف وے آف تھنکنگ ایٹ تھنگس, اس میں ایک جو دوسری چیز ہے وہ یہ, اگین ریاست, آئی ایم سوری, آپ کہہ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹس کو ہم بتائیں کہ آن فارم واٹر مینجمنٹ یہ کرے یا ایکسٹینشن یہ کرے یا باقی وہ کرے. میں پھر دوبارہ سے یہ بات کروں گا کہ اگر آپ فارم لیول کے اوپر کوئی انٹرونشن کرنا چاہیں, یا آپ کھالے کے اوپر کو کرنا چاہیں, یا آپ کینال کمانڈ کے اوپر کرنا چاہیں, وہ ایک دم سے ڈپارٹمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو سب کا مل کے بیٹھنا بڑا ضروری ہے,
اور اس میں کوئی بھی انٹروینشن وداؤٹ انوالونگ آل دا ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دیتا ہوں. ایک وہ آلٹرنیٹ ویٹنگ اینڈ ڈرائنگ کی بات ہو رہی تھی, اور دوسرا یہ اریگیشن ایفیشنسی میں ڈرنکس اسپرنکلر وغیرہ اسپرنکلر وغیرہ جو ہے اس کی. تو ایک تو یہ کہ وہ کیوں ٹیک آف نہیں ہو پایا ہمارے ملک کے اندر, اور AWD کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, تو AWD کی اور ملکوں میں بھی کوشش ہوئی ہے. اینڈ دا لٹریچر اگین ٹیلز اس کہ جن جگہوں پہ نہیں ہو پایا اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ آن فارم تو انٹروینشن کر رہے ہیں, لیکن کینال کمانڈ لیول کے اوپر, بیسن اسکیل کے اوپر, کیچمنٹ اسکیل کے اوپر جب تک آپ انٹروینشنز نہیں لے کے آئیں گے اور ان کو کپل نہیں کریں گے تو آپ کی آن فارم جو ہے وہ کوئی بھی انٹروینشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. مثلاً کیا ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل ابھی عظیم نے بات کی کہ انسٹیٹیوشنل انالیسس کی ضرورت ہے. وارہ بندی کا ہمارا سسٹم ہے, اس کو آپ کو چینج کرنا ہے. اگر آپ یہ اس قسم کی کوئی ڈیجیٹل ایڈوائزری سروسز لانا چاہتے ہیں, فارمرز کو ایڈوائزری دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ اس کو کیسے کر سکیں گے وداؤٹ سارٹ آف انوالونگ سیکٹرز فرام دا باٹم ٹو دا ٹاپ. تو ایک تھوڑا سا میں صرف بار بار یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی ہماری تھنکنگ ہے اس میں تھوڑی یہ ہولسٹک تھنکنگ کی ہلکی سی کمی ہے. اسی میں ہی جو ہے وہ میٹیگیشن کی بات میں ضرور کروں گا. دیکھیں وہ کبھی بھی آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, ہم یہاں پر ایگریکلچر پاکستان کے ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, تو میٹیگیشن یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہماری نہ نیڈ ہے وہ کرنے کی. دیکھیں ساری دنیا نے تو چینج کرنا ہے, ایگریکلچر ٹرانسفارم ہونا ہی ہونا ہے ان مچ دا سیم وے جیسے رینیویبل انرجی کے اوپر آپ دیکھیں سولرائزیشن ہوئی ہے. تو ہمارے ملک میں ہم نے کوئی کسی میٹیگیشن کے لیے تو وہ سولرائزیشن نہیں کی, اٹ واز اے رسپانس ٹو اے کرائسس. اگر ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اینڈ دا سولوشنز آر ان جو آپ بات کر رہے تھے ریجنریٹو ایگریکلچر, ملچنگ, یہ ساری کی ساری چیزوں کا ایک میٹیگیشن ایسپیکٹ بھی ہے. تو اگر آپ اس کو یو ٹرن دا پرابلم اراؤنڈ اینڈ ونس اگین کپل میٹیگیشن, واٹر کنزرویشن, فارمر کی سسٹینیبلٹی, اس کا بزنس کیس, ان سب کو اگر ملا کے دیکھیں گے تو پھر ہی بات بنے گی. اور اس میں بھی آئی تھنک ایکویٹی کی جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ونس اگین وہ جو پرائم منسٹر والی جو ٹاسک فورس تھی, آئی واز کوائٹ ڈس اپوائنٹیڈ کہ سارا کام کرنے کے بعد بھی اس میں نہ تو کوئی سسٹینیبلٹی کا کوئی بڑا میجر انیشیٹو تھا, اور جو اسمال ہولڈرس کے لیے بھی جو ساری باتیں تھیں وہ بس زبانی جمع خرچ تھی, وہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہو نہیں سکی. آخری چیز بڑی کوئکلی, آئی آلسو رن اے اسمال ایگری ٹیک ایز ویل. ہمارے نیسلے والے بھی جو ہیں وہ کرم فرما یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ بھی ہیں. تو وی ہیو بن ورکنگ ان دا لاسٹ 10-12 ایئرس. تو سملر ٹو جیسے فیصل صاحب آپ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیخ کے بات کر رہے ہیں, جو انڈسٹری ہے, جو ٹیک انڈسٹری ہے, اس کو بھی بڑے سملر قسم کے مسئلے ہیں. یعنی پاکستان میں اب اگر آپ چھوٹے فارمر ہیں تو ہم چھوٹے SMEs کہہ لیں, ان کے لیے کام کرنا ان دس اسپیس, اسپیشلی برنگنگ دیز نیو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور وٹ ایور کسی بھی قسم کا, دیٹ ہیز بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور اس میں 2 طرح کی چیزیں, ایک تو یہ کہ وہ جو ریگولیٹری اسپیکٹس ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ آپ کے ساتھ کام کرتی ہے وہ تو ہے ہی, وہ تو جنرلی انڈسٹری کے اندر ہے. لیکن دوسری چیز جو ہمیں یہ محسوس ہوئی ہے کہ وین وی آر ناؤ ورکنگ ود دا FAOs اینڈ دا ADBs, وہاں پر جس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں ہے. تو وہ جو جس طرح کی ایکسپرٹیز ہم آفر کر رہے ہیں, جو آپ یہاں پر تصویریں دکھا رہے تھے ڈرونز اور وغیرہ جو بھی, اس کی جو اگین ونس اگین دا لٹریسی از ناٹ آن دی ادر سائڈ. وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی, ان کے لیے ٹائم چاہیے, ان کو اسکیل اپ کرنے کے لیے. وہ ایک آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مشہور کر دیتے ہیں نہیں جی یہ چیز چلی نہیں. یار آپ کو پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے. فیصل صاحب نے ابھی وہ مولیاں لگائی ہیں, تو وہ 5 سے 10 سال اس کے اوپر کریں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اسکیل اپ ہو سکا ہے کہ نہیں ہو سکا. تو تھوڑی سی میرے خیال میں یہ میری ہمبل سجیشنس تھیں کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹر, ایک تو ہولسٹیکلی اس کو سوچیں, اس میں سائنٹیفک انفراسٹرکچر, ایکڈیمک انفراسٹرکچر, ماڈلنگ کا خاص طور پہ میں بار بار ذکر کروں گا. دیر از اے ماڈل دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ. ایکچولی میں احمد کو میں نے اسی لیے آج کہا تھا کہ آپ آج کی وہ سنیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ. اور آخر میں یہ کہ جو اگر آپ ٹیک کو ساتھ اس کے اندر انوالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ٹیک انڈسٹری کا بھی تھوڑا سا پرسپیکٹو سمجھیے کہ چیزیں اسکیل اپ ہونی ہے نا. ادروائز تو وہ جس طرح فیصل صاحب ہیں, ہم سلطان بڈی صاحب کے فارم پہ بھی گئے, ہم آصف شریف صاحب کے پاس بھی گئے, وہ ایک ہی فارم رہے گا, وہ چیزیں اسکیل اپ نہیں ہو سکیں. سر تھینک یو ویری مچ جی. میرا نام شاہد ہے جی, اور تقریباً کوئی 18 سال کا ایکسپیرینس ہے واٹر اینڈ کلائمیٹ چینج سیکٹر کے اندر. میں اسٹارٹ صلاح الدین کی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جب بنا 1950s کے اندر, سو وی آر ہیونگ 5500 cubic meter of water, to be more precise it was 5230 cubic meter per person water availability تھی. یہ ریڈیوس ہوتے ہوتے آج تقریباً یہ کوئی 900 کے قریب آ گئی ہے. کچھ جگہوں پہ 859 کوٹ کیا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ 900 کوٹ کیا جاتا ہے. ریزن یہ ہے واٹر جو تھا وہ اب بھی وہی ہے. واٹر ہماری پاپولیشن نے ایکسپلوڈ کیا اس کے اوپر.
अच्छा, पॉपुलेशन जब एक्सप्लोड की है तो उसको फूड भी चाहिए, तो दैट इज़ द रीज़न वी यूज टू से कि वाटर एंड एग्रीकल्चर ये दोनों आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. इन दोनों में से किसी एक चीज़ को आप निकाल दे वो सर्वाइव नहीं कर सकती. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा वो तकरीबन 93% तक वाटर कंज्यूम कर रहा है. जो फ्रेश वाटर की मैं बात करूँ, सरफेस वाटर की मैं बात करूँ, जो टोटल वाटर हमारे पास अवेलेबल है इंडस रिवर सिस्टम्स के अंदर, इट इज़ अबाउट 191 से 200 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये BCM उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास टोटल एनुअली अवेलेबल है. क्वेश्चन ये आता है हमारे पास स्टोरेज कितनी है उसकी. वर्ल्ड एवरेज 40% है. सो यूल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि हमारे पास जो टोटल स्टोरेज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ चश्मा, इन द फॉर्म ऑफ तरबेला, इन द फॉर्म ऑफ मंगला एंड इन द फॉर्म ऑफ गोमलजाम डैम, इट इज़ जस्ट 13%. सो हम तो वर्ल्ड एवरेज से भी कहीं बहुत नीचे हैं. तो फिर हम फ्लड्स को डिजास्टर क्यों ले रहे हैं, जब कसूर हमारा अपना है कि फ्लड अल्लाह पाक अगर हमें एक एज ए फॉर्म ऑफ नेमत दे रहा है, हम उसको स्टोर नहीं करते. बहुत से कोलीग्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो डैम्स के हक में हैं, कुछ लोग डैम्स के हक में नहीं है. वी नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट एट दिस टाइम, एट दिस वेरी क्रिटिकल टाइम, जब हमारे पास फ्लड्स आ रहे हैं, वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वायर्स. बड़े डैम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे डैम्स बना सकते हैं, आप मीडियम साइज, स्मॉल साइज रिजर्वायर्स बना सकते हैं, जैसे कि पोटहार रीजन के अंदर है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत डैम्स बनाए हैं. दे स्टोर द रेन वाटर एंड देन दे यूजिंग इट लेटर ऑन फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस. अच्छा, हमारे पास टोटल 19 बैराजेस हैं, उसमें से कितने आया तमाम के तमाम बैराज इफेक्टिवली अपना काम कर रहे हैं, ये अगेन एक अनदर पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. 12 इंटर रिवर लिंक्ड कैनाल्स हैं और हमारी जो कन्वेंस एफिशिएंसी है इट इज जस्ट 60%. सो इट मीन्स 40% हमारा जो वाटर है वो तो यहीं पे लॉस हो जाता है. सेकेंडली, एक एग्जांपल मैं हमेशा दिया करता हूँ, हमारा फार्मर क्या समझता है कि भाई मैं जितना ज्यादा पानी लगाऊंगा इतनी मेरी यील्ड बढ़ेगी. इसकी एग्जांपल ये होती है, आप अपना हाथ ले बकेट के अंदर रख दें, घंटा दो रखें, उसके बाद देखिए आपका हाथ खराब हो जाएगा, वो एक अजीब सी उसके ऊपर वो झुर्रियां से आना शुरू हो जाती हैं. द रीजन बीइंग, यही काम अगर आप किसी भी क्रॉप के साथ कर रहे हैं, जो लो डेल्टा क्रॉप्स स्पेशली उनके साथ मैं कर रहा हूँ, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, आप तो उसकी रूट रॉटन कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स का फर्क आता है कि वो जाके उनको पता है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सच ट्रेंड इनफ कि वो इंफॉर्मेशन जाके उनको पास ऑन करेंगे. तीसरी चीज, ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत से कोलीग्स मेरे बात कर रहे हैं जी. इस टाइम पे पंजाब के अंदर तकरीबन रफली को 1.3 से 1.5 मिलियन ट्यूबवेल्स हैं आपके एक्टिवली काम कर रहे हैं. जितना ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन हो रही है उससे तकरीबन 0.5 से 1 मीटर आपका जो वाटर टेबल है वो डिक्लाइन कर रहा है. आबिद साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, मुझे उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है. DTR की बात की है, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, क्रॉप चेंजिंग पैटर्न की बात करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहे हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लुकिंग इनटू दिस वेरी टेक्निकल पॉइंट. देखिए, जब आपका DTR चेंज होता है, आपकी क्रॉप ग्रोथ एंड मैच्योरिटी वो पूरे का पूरा साइकिल चेंज हो जाता है. एज एन एग्जाम्पल, मैं लम्स की एग्जाम्पल लेता हूँ. ये एक फील्ड है, आज से 20 साल पहले अगर यहाँ पे वीट होती थी, अब DTR अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री चेंज हो गया, अब वहां पे वीट नहीं उगेगी. हम इस चीज को नहीं देखते. एक और चीज मैं उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करना चाहूंगा, टाइम का थोड़ा मैं सर कवर अप कर रहा हूँ उसमें. इसी रिपोर्ट के अंदर आई टोटली सेकंड अबू बकर साहब, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जब मैंने 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फिगर देखा, तो वहीं पे मैंने एकदम वो प्रॉब्लम हो गई मुझे. मैंने कहा 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो नहीं सकता. सारे का सारा वर्ल्ड लेवल का जो लिटरेचर है, एक तो वो रिपोर्ट बहुत पुरानी लगी हुई है, 2012 की रिपोर्ट लगी हुई है, तो 2010 के बाद वैसे ही हमारा सारा सिस्टम चेंज हो चुका है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उसको अगर आप अपडेट कर दें, सो दैट यू कैन हैव मोर रियलिस्टिक फिगर्स. जो इस टाइम पे प्रेडिक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो SSP2 4.5 विच इज द मिडल ऑफ द रोड सिनेरियोज, वो कहता है आपका टेम्परेचर मैक्स 1.5 से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा. अगर आप एक्सट्रीम एंड सिनेरियो पे जाते हैं विच इज SSP5 8.5, वहां पे आपके पास चांसेस हैं 2.8 नॉट 3 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसको राउंड ऑफ करने की प्लीज जरूरत नहीं है. जो एक और फिगर कोट की गई है कि 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, इट इज अगेन SSP5 8.5, और वहां पे आपका SSP2 4.5 को टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेंचुरी नहीं देखा गया. माय लास्ट पॉइंट, जहां पे मैं इसको कंक्लूड करूंगा, अगर लेजर लैंड लेवलिंग या लेजर लैंड ग्रेडिंग हम करते हैं, तो वहां से तकरीबन हम 20 to 30% मजीद हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं. और कैनाल लाइनिंग की जिसका जिक्र अभी मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा, हम सारी की सारी कैनाल्स को अगर हम कवर नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो मेजर कैनाल्स को हम लाइन कर देते हैं, सो अगेन जो सीपेज लॉसेज हैं वी कैन कवर अप टू 10 to 20%. सो थैंक यू जी. सिर्फ एक स्पोर्टिंग कमेंट में करूँगा. समटाइम्स अनकॉन्शियसली वी यूज
the word water lost. It's not lost. अगर सीपेज भी है सर तो वो भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा होता है, तो वो उस कैनाल के लिए ज़रूर लॉस है. आई एग्री विद यू कि इट डजंट रीच द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, बट स्टिल इट्स in the ground and it benefits somewhere किसी भी तरह जैसे. And besides small dams, redirecting floods to those areas where they can reach the natural wetlands to store and recharge Pakistan, that is also something which is very important. Point taken. Thank you. Thank you. आई थिंक जो डॉक्टर अबू बकर ने बात की कि होलिस्टिक हमारी जो पॉलिसीज़ है ना उसको होलिस्टिकली देखना पॉलिसीज़ को बहुत ज़रूरी है. एंड आई विल पिक अप ऑन द वाटर वाली पॉलिसी. इंडिविजुअली तो आपकी बात ठीक है कि जो सोलर वाटर पंप है वो रिलेटिवली लेस वाटर में भी कर रहा है, बट प्रैक्टिकली जब आप ऑन ग्राउंड देखें ना, बल्कि लेट्स टेक अ मैक्रो व्यू. सो हमारी कंट्री में हमारा बिगेस्ट इशू इस वक्त ये है जो इकोनॉमिकली हमें हिट कर रहा है कि हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है. मेजर प्रॉब्लम्स आपकी उसकी वजह से हैं, जबकि पॉलिसी में हमने क्या किया कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीस सोलराइजेशन पे लगा दिए उसकी, और अब हम उनको सोलराइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने की बात कर रहे हैं. और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पंपिंग की बजाय उन्होंने मोबाइल वो जो पैनल्स हैं वो किए हुए हैं, और वो लेट्स से आज उसने इस फील्ड में लगाना है तो वो वहाँ पे सोलर पैनल्स ले जाता है और फिर अगले फील्ड में ले जाता है. सो मे बी नंबर ऑफ सोलराइज पंप्स हमें उस तरह जब वो वाला नंबर हम देखते हैं तो वो लगता है कि वो कम है, बट प्रैक्टिकली वो मोर देन वन बोर्स को सपोर्ट कर रहा होता है. और ऐसा नहीं है कि सोलराइजेशन की वजह से उसकी वाटर यूजेज एक्चुअल में कम हो गई है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे व्हाट फार्मर्स एक्चुअली टोल्ड अस एंड कि अब वो प्रॉपर पानी दे पाते हैं. पहले आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स बैक जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में सर्ज आया तो 40 लाख 50 लाख, एक बंदा है 300 एकड़ का फार्म है उसको बिल आया तो उसने कहा कि यार मैं तो अब पानी कम करूँगा. सो होलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सेकंड सर, डॉक्टर एजाज साहब आई गेस सर आपने कमेंट दिया था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ नो डिनाइंग दैट, बट सर मेरे ख्याल में अगर हम उसी तरह के इंक्रीमेंटल सजेशंस और पॉलिसी रिकमेंडेशंस देते रहेंगे ना तो ये इस तरह के सेमिनार्स विद ड्यू रिस्पेक्ट और गैदरिंग्स होती रहेंगी, काम चलता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इशू नहीं होगा और फिर अल्टीमेटली विल हिट अ वॉल और उसके रिपरकशंस बहुत सख्त हैं. तो इसी के ऊपर जो मैं एक्चुअली सजेस्ट करना चाहूँगा विदाउट एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिविएशन लेके, येल ने 2022-23 में एक रिसर्च पब्लिश की थी कि आर वी हैविंग टू मैनी फार्म्स इन द वर्ल्ड, और उनके मुताबिक कम से कम जो मिनिमल इकोनॉमिकली वायबल साइज है फार्म का वो 10 एकड़ है, और वो भी वो जब वो हाईली एफिशिएंट और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर कर रहा हो. जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे ना तब तक वो स्मॉल फार्मर, वो आई थिंक साले साहब की बात बिल्कुल ठीक है, आप वाटर प्राइसेस रेज कर दें, आपने टैक्स लगा दिया, कलेक्शन नील है, दैट्स, और फार्मर कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर आता रहेगा. आई थिंक तकरीबन 1 साल हो गया एग्रीकल्चर सेंसस का हाईलाइट्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग द एंटायर census report so that forums like these and individuals practitioners can actually benefit from it. But one thing is very clear, our farm sizes are continuously reducing हमारे, और जितने वो छोटे होते जाएंगे उतनी इनएफिशिएंसी बढ़ती जाएगी. और every single thing, let's say not every single thing, but most of the things that we are doing, 90% of the things, we are actually incentivizing reducing the farm size. So I know a 400-acre farmers, one of our partners, उन्होंने अब उनके उन सारे फार्मर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, हर एक के नाम पे 12.5 एकड़ करवाओ ताकि 12.5 एकड़ की जितनी सब्सिडी मिलती है वो लो, उस पे उनको मशीनरी की सब्सिडी है, लोन इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो बच्चों के नाम बल्कि पोते पोतियों के नाम जो 18 साल से प्लस हैं उनके नाम एटलीस्ट 12.5 एकड़ करके वो करवा रहे हैं. सो वी नीड टू एक्चुअली रिवर्स दिस ट्रेंड. अगर ये ट्रेंड आप नहीं रिवर्स करेंगे, irrespective of how much money is available to us, irrespective of what policy interventions we take, none of the issues that we are discussing is going to get resolved, because वो जो यूनिट इकोनॉमिक के ऊपर आपका फार्म है वो इनएफिशिएंट है, और इनएफिशिएंसी को आप जितने मर्जी स्टेरॉइड्स लगा लें,
آپ کی سبسڈیز بڑھتی جا رہی ہیں, آپ کا سبسڈیز کا سائز, والیوم, ٹائپس بڑھتی جا رہی ہیں. اگلی گورنمنٹ آئے گی, 2-3 چیزیں کم کرے گی, کوئی نیا اس میں انیشیٹو نکال دے گی. Until and unless we fix that basic root cause of the problem, issues will not get resolved. Last comment is on some of the macro issues. Why we look at the number of farmers and 90% سے زیادہ جو ہیں وہ they own, یہ باجوہ صاحب کے کامنٹ کی وجہ سے مجھے ایڈ کرنا پڑا, ادروائز شاید میں نہ کرتا. But the fact is کہ 40% plus, maybe 47% if you know last census کے numbers اگر ہم دیکھیں, so that is owned by a single digit والا you know farmer. So as policy makers, the choice is, if you want to reduce water usage at a macro level, if you want to reduce, let's say, wastage, if you want to improve your yield, what do you want to focus on? 10,000 people, or let's say 10 million people who own 52% of the land, or maybe you know a few thousand people who own 48% of the land? I would leave the answer to the group. Thank you. On your political economy point, جو آپ نے آخر میں بات کی ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے. پالیسی اٹینشن اس وقت ان 5% کے پاس ہے وہ اون 48% آف دا لینڈ اینڈ ہو آر بینیفٹنگ فرام دا کرنٹ اسٹرکچر. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسمال فارمر کے لیے اس کو شفٹ کیا جائے, جو پبلک پالیسی ڈائمینشن ہے وہ اس کو نہیں ایئرنگ ٹائم مل رہا. And it's fora like these that have to find ways. اسی لیے میں بار بار علی توقیر شیخ کی طرف دیکھتا ہوں, because he writes in the newspapers and his columns get read. I urge everybody to similarly be heard. یہ اچھا فورم ہے, لیکن جتنے زیادہ فورم میں the other view کہ what are the efficiency gains, what are the equity gains, جس کی وجہ سے پالیسی کو چینج ہونا چاہیے, that view does not get sufficient airing. لیکن جو اس وقت اسٹرکچر میں پرائیویٹ پروفیٹیبلٹی ہے وہ ویو سنا جاتا ہے. they have access and they get the policy time. تو یہ چیز ہے جس میں we have to find ways of being heard. جی, my name is Kazim Saeed with Pakistan Agriculture Coalition. ابھی حبیب ثاقب نے جو بات کہی ہے, ڈاکٹر اعجاز brothers, کہ اف یو وانٹ ٹو امپروو ایفیشنسی تو چند ہزار لوگوں پہ فوکس کر لیں, 1 کروڑ پہ نہ کریں. لیکن وہ چند ہزار ہی ہیں جن کے پاس وہ طاقت ہے, جو پولیٹیکل اکانومی جو ہے. بٹ ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے, ایک اور پاور ہے جس کے پاس پرابلی ان سے زیادہ طاقت ہے فار واٹر, وچ وی آر ناٹ ڈائریکٹلی فوکسنگ آن ٹوڈے, وچ از دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ. اٹس آل ان دا پبلک سیکٹر. ہم بات کر رہے ہیں کہ آن فارم فارمر کیوں نہیں ٹھیک کرتا. ویل وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ, اگر وہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی آنا تو یہ بڑھ سکتا ہے, 800 ارب بھی آ سکتا ہے, وہ تو پے کر رہا ہے. بٹ واٹ از دا سروس the irrigation department is providing? Agriculture is all about timing. تو پانی ٹائم پہ اگر آ رہا ہوتا تو شاید یہ فلڈ اریگیشن نہ ہو رہا تھا. آن اے لائٹر نوٹ, ایک وہ ساؤتھ افریقن ایکسپرٹ کسی اور کام سے وہ لاہور سے میں اوکاڑا لے جا رہا تھا, اس نے کہا جی گاڑی روکیں مجھے تصویر لینی ہے. اینڈ دا تھنگ ہی فوکسڈ آن واز فلڈ اریگیشن. کہتے ہیں میں اتنا سا تھا, یہ بندہ 60-70 سال کا, کہتے ہیں میں اتنا سا تھا جب میں نے لاسٹ دیکھا تھا فلڈ اریگیشن, میں نے دیکھا ہی نہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک آر فارمرز آر انسسٹنگ کہ میں تو لگاؤں گا پانی. If there is, rather than a supply-driven irrigation system, we had a demand-driven irrigation system, تو شاید یہ farmers اس طرح نہ کر رہے ہوتے. دوسرا I think یہ جو بات ہے, the way to see, I think جو ground water کا کو پمپ کر رہے ہیں farmers اور اس پہ خرچہ کر رہے ہیں, I think we have to see it in the light that you would like, which is be a little bit sympathetic to the small farmer or all farmers, I would say. جب اسلام آباد میں یا ٹھوکر نیاز بیگ پہ روکتے ہیں ٹریفک کو farmers, among the top 3 demands they have is کہ جی ہمارا ٹیرف کم کریں, because they are paying through their nose for that. اور یہ بات کہ فارمر پے نہیں کر رہا پانی کے لیے, it's actually not quite true, because they are paying. اور جو سولر پہ جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن they are paying through the nose for that. ایک سوال میرے خیال سے ہم نے ابھی اس پہ اتنا ڈسکس نہیں کیا. ایک I think somebody mentioned کہ is water free of cost. اور کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور یوٹیلیٹی سیکٹرز کو دیکھ لیں اور انفراسٹرکچر سیکٹرز کو, بجلی جس چیز سے بنتی ہے, گیس سے بنتی ہے یا اور کسی چیز سے, آئل سے بنتی ہے, اس کی قیمت ہے وہ بھی بجلی کے بل میں انکلوڈیڈ ہے. لیکن پانی کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہنے کو, لیٹن امریکہ میں 90s میں ڈاکٹر صاحب آپ یو آر اویئر, پیپل ٹرائی ٹو چارج فار واٹر ایز ویل. یہ پرائیویٹائزیشن کا آبسیشن تھا اس وقت. یو نو ہاؤ پولیٹیکلی ہاؤ اٹ اینڈڈ اپ. تو یہ
जो जॉन ब्रिस्को की भी रिपोर्ट थी रनिंग ड्राई, उसमें भी the best he recommended was कि OPEX for the fair OPEX for irrigation is what you should charge, rather than the cost of water as well, because तो एक नेमत है, that's the way we see it. It's a point I think should be addressed in the report. Thank you. Market-based mechanisms and pricing has been repeatedly coming up. Imran sir, sorry, अभी बिशारत से एक कर लें, उनको मौका भी नहीं मिला, फिर आपके पास आ जाए. जी sir, thank you so much for having me. Pleasure and an honor. I don't know आपने क्यों ये discussant versus everyone else categorization की थी, since everyone around the table is pretty much yeah. नहीं, so I mean I had like a sort of a story to tell or a narrative. इसमें बहुत repetition हो जाएगी. I think people have told the story much better than I can. So 3-4 मैं areas पे focus करना चाहता हूँ, because you know the report जिस पे discussion हमारी शुरू हुई थी, called the Pakistan Country Climate and Development Report. So I had the good fortune of being a co-author, and I say fortune because I pretty much learned more from that report than I contributed to it. Plus हमने अभी एक national एक water pricing या irrigation pricing study conclude की है. Interestingly on the request of the federal government, the Ministry of Water Resources wanted to see अगर हम एक national debate या एक national framework लाना चाहें on fair water pricing, जिसमें हम सूबों को invite करें to discuss what would be an sort of an updated and relevant way to create that platform, right, with the latest data, with the latest insights. Thoda sa us pe the enthusiasm about that has waned a bit, but the report will be out soon, and I would like to reflect a little jo aaj conversation hui in light of that. But first, a couple of things. एक तो ये कि at a system level, one of the threats that we haven't identified in the write-up and in this discussion, which is linked to climate change, is not कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से कितना चेंज हो रही हैं या सीजन्स किस तरह चेंज हो रहे हैं एंड हाउ दैट इम्पैक्ट्स क्रॉप टाइमिंग्स. इट्स ऑल्सो एट अ सिस्टम लेवल हाउ वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज चेंजिंग, एंड इट्स नॉट अबाउट द क्वांटम, बिकॉज हम जब एनुअल averages लेते हैं, it's pretty much for the next 20-30 years, most scenarios, Abu Bakr Saab can correct me, pretty much say कि हमारे mean availability will be the same. Seasonality in terms of monsoon कब होता है, आगे होता है, पीछे होता है, that is something that is well studied, and we have, you know, like we have people pushing or lobbying for adaptation to that variability. But the bigger issue or the longer term issue is how the nature of precipitation in the very upper catchment of the Indus Basin is changing, i.e. जहाँ पे बर्फ़ें पड़ती हैं, फिर वो जमती हैं, फिर temperatures rise होते हैं and rivers start rising. Our entire history, जो हमारी जितनी भी irrigation infrastructure development हुई है, kind of presumes कि there's a certain pattern of snow being packed, becoming ice, some remaining on the surface, it melting over time, and that is how we determine कि rivers कौन से कब किस वक्त rise होंगे, कहाँ पे हम किस तरह की चीज़ें practice कर सकते हैं in terms of water management and in terms of agriculture allocation. That is, it's already changing, but projections or scenarios tell us that it's going to change very rapidly in the next, let's say, 20 years or so. Meaning more and more winter precipitation is going to come down as rainfall as opposed to snow, which means more runoff will be generated at times that we consider dry seasons or low flow seasons. और फिर that has implications on our assumptions about किस वक्त किस part of the system या किस river से linked किस system में पानी naturally available होएगा और कहाँ पे हमें dams या कहाँ पे buffers create करने पड़ेंगे और फिर उनको किस तरह operate करना है in conjunction with each other, because it is kind of like a linear sequential system, right? River dam या फिर multiple barrages हैं, so all of that entire regime needs to change in the next 15 to 20 years. So whenever we talk about climate change ke impacts and medium to long term planning, this is something that is often overlooked. We have a bit too fixated on कि rainfall pattern exactly कि direct जो पानी किस वक्त जो पड़ रहा है वो किस तरह change हो रहा है, right? या जो temperature है उससे direct एक crop एक field की water requirements पे क्या impact आ रहा है. But at a system level, which is what people like Dr. Abu Bakr look at, this is one of the most sort of things that is in flux and has a lot of uncertainty around it. So in future gatherings, maybe we should start, at the very least, spark a dialogue or a discussion on this, because this isn't on too many people's radars. Secondly, there is this big the threat कह लें, challenge कह लें, which is coming from intersectoral allocation of water, right? Someone said कि जी 93% हमारा पानी agriculture consume करता है. That's wrong, right? About 90 to 93% shore is withdrawn by canals, which we call
irrigation canals, but at this point, practically every irrigation canal is a multi-purpose canal, right? If not directly by allocating surface water to cities or industries, then usse jo leakages se recharge ho raha hai aur phir uske बाद field application ki seepage se jo recharge ho raha hai is pretty much the backbone of our municipal water services and industrial water, right? So one, it's not water wasted, right? Unless aap ek bahut hi high saline and high water table zone mein hai, wahan pe you could argue that actually it's not directly reusable, so it's a loss. But that is not most of the industry space, right? For most of it, it is very much the lifeline of groundwater. Fatilla is gone, but I always tell her that irrigation department kehte hain ki IBIS is the biggest contiguous man-made irrigation water system. It is by that token also the world's biggest man-made groundwater recharge system, right? That's another way of looking at it, कि हम जिसे कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड वाटर रेवोल्यूशन आ गई, ट्यूबवेल रेवोल्यूशन, वो 100 साल पहले नहीं आ सकती थी, because you needed the irrigation system to be developed enough to take those leakages and that irrigation distribution to points जहाँ पे आप नहीं ग्राउंड वाटर एक्सेस कर सकते थे feasibly. But now you could. By the 50s and 60s, it was a menace actually. Pani itna upar aa gaya tha, it was a menace. And our first big investments in groundwater were actually to get rid of it, ताकि आप soil को reclaim कर सके. That has become a thriving source of irrigation water, right? So let's look at the system a little more critically and a little more context specifically. And इसमें जो Dr. Azim साहब ने बातें की, जो insights दी हैं, और Dr. Abu Bakr ने, are very, 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 very relevant, right? Okay, now very quickly on pricing itself. Now what we've done is we've taken पिछले 20 साल का data. From Punjab and Sindh, we wanted to do it all provinces. There were data availability and sort of usability issues with KP and Balochistan. So हमने 2 सूबों का लिया है, which accounts for about 86% of all sort of financial transactions, if put it that way, in the sector, both in terms of development investment and current costs, with the exception of some big projects in Balochistan. But from a financial point of view, if you understand patterns over the last 20 years with Punjab and Sindh, I think you get a fair picture of financially kya ho raha hai. And isme one of the things we start by saying is कि जो 3, 4, 5-fold increase हुआ है नाबियाना in Punjab and then in Sindh it doubled a couple of years ago. उसे अगर हम current collection efficiency पे देखें और project और assume करेंगे कितने हम cost recover कर सकते हैं, it takes us up to 12% of the overall cost of running and maintaining the IBIS. So even with what some people said would be political suicide, कि जी आपने 400-500% आबियाना बढ़ा दिया, right? और आपने सिंध में double कर दिया for the first time in 20 years, you don't actually make a dent in terms of financial sustainability. We then looked at the sort of investments that could, and one part of it is... Bishad, I'll just ask you to... Can I? Okay, fine. My apologies, but I think वो lunch का time भी हमारा खत्म हो जाएगा. I don't want people to get hang. Okay, fair enough. So I'll leave you with the highlights. Then I think the meat would have been interesting, but unfortunately वो हो नहीं सकता. But the point is कि सिर्फ water pricing अगर हम tweak करें, independent of major infrastructure remodeling, which makes surface water, gives you more control at the second and third tier of distribution. अभी हम main canal, branch canal के बाद as such hydraulic control forsake कर लेते हैं, which is why we say it's a supply driven system. It's not a supply driven system till the point that you lose all hydraulic control, which means कि आपके distributaries and beyond miners वगैरह पे you have no control points such as these weirs and other gated structures, right? So if you want to be able to make the system more demand responsive, which is also something people keep saying, it cannot happen by just a pricing or governance change. There needs to be that level of control which you have on the rivers and main and branch canals down to this distributary and miner level. Otherwise, even जो आपके FOs का program था, one of the reasons it's failed was because आप जिस FO के हवाले कर रहे हो, ना उनके पास control है over releases और ना आपके पास है, right? So वो आप feasible एक तरह का एक system आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, right? Secondly, इसमें this, even if you make these investments across the IBIS, all 4 provinces, right? Which is, our estimate is it's about a $10 billion commitment over 30 years. So it's actually not that much. It's like $350 million a year. इस वक्त जो खर्चा है on average पंजाब सिंध का is $600 million a year in just trying to keep the system going. It's not modernizing it. It's actually just making up for deferred maintenance from the past. Right? कि जो repair, rehabilitation हो रही है या lining हो रही है. Right? So even if you do that, at best with reasonably high collection efficiencies, you will only be able to make back 60% of the cost of the system. But the rest, which is the sister analysis, which is कि
Abiana sources make a lot of sense because this is not 94% water going for agriculture. It is 94% water being withdrawn into a system that has many clients, some of which are citizens in general, so a form of taxation makes sense. Secondly, آپ ان ایریاز میں دیکھیں جہاں پہ براجز ہیں اور ان کے جو بریجز ہیں which is basically a river crossing, اس پہ ٹول بوتھس ہیں. ان ایریاز میں from the toll booth receipts, the irrigation department makes more revenue than the Abiana in that irrigation circle. Right? Thirdly, your irrigation departments pretty much own all of your prime waterfront properties in the country. Europe میں جا کے دیکھیے جہاں جہاں river front properties ہیں جہاں پہ انہوں نے flood embankments بنائی ہوئی ہیں, they have licenses for non-permanent constructions for recreational purposes. سارے آپ کے جو یورپ میں along the Rhine and Danube سارے cafes وہ آپ کے technically flood banks, flood protection infrastructure کے اوپر kiosk لگے ہوئے ہیں which are thriving commercial hubs. We have neglected the fact کہ ہمارے جو 5 rivers ہیں پنجاب میں اور other water courses or even canals, some canals are bigger than a lot of rivers across the world. Those are prime waterfront properties which are a very very commercially viable source of revenue. So صرف آپ کو چھوٹے فارمر یا صرف کسی بھی فارمر سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اسی سے ہم نے چوسنے پیسے جس سے اریگیشن سسٹم سسٹینیبل ہوگا. رائٹ, لک ایٹ اٹ ہوlistically both in identifying the problems but also when looking at things like financial sustainability. Just the Abiana method will not work. Look at it as a what should be a financial sustainability system for this for the sector. Last point, which is 10 seconds, sorry Adil, right, which is we are decades away from being able to use Abiana or any form of agriculture pricing as a good or reliable tool to change farmer behavior. اگر آپ ابھی اس پر crop budgets دیکھ لیں اور اس میں Abiana کتنا فیکٹر کرتا ہے, even if you double it every year it will be a while before it starts pinching someone کہ یار یہ تو Abiana اتنا بڑھ گیا, right? I know there are protests, right? اس کے پیچھے جو mobilization ہے, let's get into that later over lunch, right? But my point is it is essentially a way to ensure کہ آپ کا system جو ہے is financially sustainable so that you're not always in firefighting mode. آپ کے آفیسرز جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو پالیسی میکرز ہیں آر کانسٹنٹلی ان یار ابھی پہلے یہ ریبیلیٹیٹ کرنا ہے, پھر اس چیز کو جو ٹوٹ گئی تھی اسے ریسٹور کرنا ہے, یہ ہمارے ایریئرز ہیں یہ پے کر. If you reach some sort of a sustainable equilibrium, right, then you can actually be in an irrigation department that is progressive, or irrigation sector that is progressive, right? So it's not primarily about changing farmer behavior through a pricing mechanism. It is making the system, giving it the cushion needed to actually be like a forward-thinking progressive system and not a firefighting unit. Thank you. Thank you, Bishad, for that passionate speech and some great information for me. This 93% fresh water has been oft-quoted as a statistic. And it's very interesting to think of it in a more holistic sense where all that water is actually going. So very useful.